اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میرے بھائیو اگلی جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62، یہ قرآن حکیم کی چند مشہور آیات میں سے ہے جس کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ عموماً جو دین الہی کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، کامن ریلیجن، جو کہتے ہیں کہ یار پیغمبروں نے تو اختلاف پیدا کیا ہے، پیغمبروں کو بیچ میں سے نکال دو، اللہ کو تو یہودی بھی مان رہے ہیں، عیسائی بھی مان رہے ہیں، ہندو بھی مان رہے ہیں، مسلمان بھی مان رہے ہیں، ساری مصیبت جو ہے وہ ان کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے، نعوذ باللہ، کہ موسیٰ کے ماننے والے یہودی ہو گئے، عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی ہو گئے یا نصارہ، اور محمد رسول اللہ کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم ہیں، تو پیغمبروں کو کرو سائیڈ پہ، ڈائریکٹ اللہ والا معاملہ کیا جائے۔ یہ ہے شیطانی توحید، یہ ہے شیطانی ریلیجن۔ تو اس کے لیے پلیز ظاہر ہے قرآن پاک سے ہی وہ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 اس پر گواہ ہے کہ پیغمبروں پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے اوپر میرا آلریڈی یوٹیوب پہ ایک کلپ اپلوڈڈ ہے، کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے؟ لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہے، وہ اسی آیت سے پلی لیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں یعنی کرسچنز، والصابئین، اور جو صابی ہیں۔ یہ صابی سے مراد ستارہ پرست نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی یہ بگڑی ہوئی شکل تھی، یہ بھی ایک گاڈ کے ماننے والے تھے۔ من آمن باللہ، جو کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال اختیار کر لے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان تمام لوگوں کے لیے اللہ کے حضور اجر پکا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نہیں دیکھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چاہے کوئی مسلمان ہے ایمان والا، چاہے کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، چاہے کوئی صابی ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلنے والا بگڑی ہوئی فارم میں، کیونکہ صحیح فارم میں تو ہم مسلمان ابراہیمی ہیں، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ہم ابراہیمی ہیں۔ ان میں سے جو کوئی اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لے آئے، دو شرائط رکھی گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ایمان بالرسالت ضروری ہوتا تو یہاں پہ ذکر ہوتا، تو کہتے ہیں چونکہ اللہ اور رسول، اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانا کافی ہے آخرت کی نجات کے لیے، لہذا رسولوں پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن قرآن حکیم کی آیات آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں لی جا سکتی۔ اس کا کنٹیکسٹ سٹارٹ ہوا ہے 5ویں رکوع سے، اور 5واں پورے کا پورا رکوع سٹارٹ ہی اس بات سے ہوا تھا کہ اے یہودیو، تم سب سے پہلا کفر تو نہ کرو اس کتاب کا اور پیغمبر آخر الزمان کا انکار کر کے۔ ایمان بالرسالت کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہوا ہے، سٹارٹ ایمان بالرسالت سے ہوا تھا۔ اس میں امپلائیڈ ہے کہ ایمان بالرسالت تو ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں، میں کہوں کہ ڈاکخانے میں یا بینک میں بل صبح 9 سے شام 5 بجے تک جمع ہوتے ہیں، اور آپ اتوار والے دن پہنچ جائیں اور آپ وہاں پہ انتظار کرتے رہیں، نہ ڈاکخانہ کھلے نہ بینک، تو آپ کہیں گے جی یہ تو علی بھائی نے جھوٹ بولا تھا۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس ایکسیپشن کے ساتھ تھا، یہ انڈرسٹوڈ تھی بات کہ اتوار والے دن بینک بند ہوگا۔ اب آگے سے مجھ سے کوئی جھگڑے کہ نہیں آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا کہ اتوار کو نہیں کھلا ہوگا، تو میں کہوں گا کہ میرے بھائی تمہارا اور میرا کنسنسس ہے اس بات کے اوپر کہ اتوار پاکستان میں ایک ویکلی ہالیڈے ہوتی ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے، یہی کہیں گے نا۔ جبکہ اللہ نے تو بتا بھی دیا 5ویں رکوع کے سٹارٹ میں کہ ایمان لاؤ اس آخری پیغمبر کے اوپر اور کافر نہ بنو اس پیغمبر کو اور اس کتاب کو چھوڑ کے، یعنی اتوار کے دن کی چھٹی بتائی ہوئی تھی۔ اب یہاں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کیا، تو آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہ لیا جائے۔ اور اگر کوئی اس تعویل کے ساتھ ایگری نہیں کرتا تو اس کے اوپر بھی آ جائے۔ اس میں کب لکھا ہوا ہے، ہم پھر وہی بات کریں گے، اس پہ کب لکھا ہوا ہے کہ ایمان لانے کے بعد، اللہ اور آخرت پہ ایمان لانے کے بعد نبی علیہ السلام پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے، یہ بھی تو نہیں لکھا ہوا۔ اگر اس میں ایمان برسالت کا ذکر نہیں ہے تو اس کا انکار بھی تو نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو پھر دلیل ہے شروع میں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس میں اگر لکھا ہوتا اور رسولوں پر ایمان نہ لاؤ، آپ کی بات مان لیتے۔ آپ ایمبیگوس جملہ پکڑ رہے ہیں اس میں سے،
اور دوسری بات یہ کہ اپنے اپنے زمانے میں ہر کوئی جب ذکر آیا کہ اہل ایمان یعنی محمد رسول اللہ کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہودی یعنی اپنے زمانے میں جو صحیح یہودی تھے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، جن تک نبی علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی، آپ کی پیدائش سے پہلے وہ مر چکے ہیں، تو ظاہر ہے وہ جنتی ہیں، اور ان کا یہودی ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو ایمان برسالت ہے اس کی وجہ سے وہ یہودی تھے نا۔ نصارہ کیوں ہے؟ جیزس کرائسٹ کو ماننے کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جتنے عیسائی ہیں جو موحدین تھے، عیسائی کیوں تھے؟ کہ عیسی علیہ السلام نے ان کو توحید کا تعارف کرایا، تو امپلائڈ ہے، تو یقیناً وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد آپ کا انکار کر کے ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر وہ حقیقت صحیح طریقے سے کھلے، اور اس نے میرا انکار کیا، تو وہ پھر دوزخ کی آگ میں ہی جائے گا۔ اس کے اوپر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ تو مسلم شریف کی حدیث ہے، ہم حدیثوں کو نہیں مانتے، ہمیں قرآن سے بتائیں، تو سر قرآن میں بھی یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے۔ پارہ نمبر 6 کا سٹارٹ آپ ذرا نکال لیجئے سارے اپنے قرآن پاک کے اندر۔ قرآن سے ہی ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ جو صرف اللہ کو مانے اور رسولوں کو نہ مانے تو وہ بھی کافر ہی ہوتا ہے، یا اللہ کو مانے اور چند رسولوں کو مان لے، کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے، وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی ایک آیت کو آپ نے لینا ہے باقیوں کو چھوڑنا ہے، قرآن کو ٹوٹیلٹی میں لینا ہے۔ اگر آپ نہیں لیں گے ٹوٹیلٹی میں تو قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 7 دفعہ آیا ہے، 6 دفعہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابلیس فرشتہ تھا یا جن تھا۔ سٹارٹ اس سے ہوتا ہے، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، تو اس سے تو لگتا ہے کہ یہ ایسا کوئی نافرمان فرشتہ تھا کہ اس نے انکار کیا۔ 6 دفعہ قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 6 دفعہ یہ سکپ کر دیا ہے کہ یہ جن تھا۔ اگر آپ وہ 6 دفعہ کو پڑھیں تو ایک عام آدمی یہی رزلٹ نکالے گا کہ یار چند فرشتے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو نافرمان ہو، لیکن دوسری طرف قرآن پاک میں درجنوں آیات ہیں کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے قرآن میں تو بڑا تضاد ہے، جبکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بڑا اختلاف دیکھتے، اس میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی تو میں کہتا ہوں اگر پہلے صفحے پہ آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اب پورے قرآن میں یا علی مدد ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، ورنہ تو اختلاف ہو جائے گا۔ ہاں جو آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے نا وستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد چاہو، کس کی؟ اللہ کی، تو وہ ہمارے ان اللہ مع الصابرین ساتھ ہی ہے۔ یہ تو نہیں المدد یا نماز، المدد یا صبر۔ یا آیا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تو وہ تو سامنے ہو تو مدد کرو۔ یہ تو نہیں کہ مرے ہوئے بندہ آپ کو پانی پلا سکتا ہے تو چلے کو پلا کے دکھائے ہمیں۔ یا من انصاری اللہ، حضرت عیسیٰ نے کہا کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے، تو حضرت عیسیٰ نے مردوں کو پکارا تھا۔ جس طرح آپ یہاں 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، دنیا میں ہزاروں لوگ، یہ سارے میرے حواری ہیں نا، اللہ کے لیے میرے ساتھ جڑے ہوئے نا، تو یہ انصار ہے۔ انصار مدینہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑے، ان کو انصار کیوں؟ مددگار۔ وہ مرے ہوئے نہیں، زندہ، وہ تو ظاہری اسباب ہے۔ وہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ ہم نے اے نبی تمہارے ہاتھ مضبوط کیے صحابہ کے ذریعے، مرے ہوئے نہیں، زندہ۔ جو مرتا کیا وہ اللہ کی جنتوں میں جاتا رہا، جو باقی بچے انہوں نے مدد کی۔ ورنہ تو خیبر کے موقع پہ حمزہ ابن عبد المطلب کو حضور نے مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا؟ حضرت علی کو اس لیے بلایا کہ وہ وہاں موجود تھے۔ پہلی 2 جنگوں کے اندر تو آرمی چیف جو ہے وہ حمزہ ابن عبد المطلب تھے، جنگ بدر میں بھی اور جنگ احد میں بھی۔ تو خندق میں حضور کہتے ہیں کہ جی قبر سے تشریف لے آئیں، اب آپ سنبھالیں کمانڈ، نہیں، عقل پہ ان کے پردے پڑے میں۔ تو کانٹیکسٹ کے ساتھ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 میں آیا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جن تھا اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 نکال دیں تو قرآن میں 7 دفعہ ایسی آیات ہیں جس سے ایک عام آدمی ڈسیو ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہے ہی 2 دفعہ یہ آیت آئی ہے نا سورۃ الانعام میں اور سورہ بقرہ میں، وہ تو 7 دفعہ ڈسیو ہو سکتا ہے، لیکن ڈسیو وہ ہوگا جو گمراہی خود کمانا چاہتا ہے۔ قرآن کو کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو کوئی ڈسیو نہیں ہوگا، وہ پہلے ڈسکس ہو چکا ہے۔ قرآن کی ترتیب میں سورۃ الکہف جو ہے وہ بعد میں ہے، لیکن
نازل وہ پہلے ہوئی تھی. اس لیے جب سورہ بقرہ میں آیا نا کہ فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو، سارے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، تو صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا کہ ابلیس فرشتہ تھا، کیونکہ وہ پہلے نازل ہو چکا تھا. لیکن آپ جب مصحف پڑھیں گے تو آپ یہ کہیں گے جس میں تو کوئی نہیں لکھا ہوا، تو ہم آپ کو کہیں گے آگے پڑھو، یہی کہیں گے نا. جس طرح ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ کہتے ہیں آگے پڑھو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اہدنا الصراط المستقیم تو چھوڑ ہی دیتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں، اور اس سے اپنے بزرگ ثابت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں پیچھے بھی پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، بزرگوں کے راستے نہیں. اور تھوڑا آگے بھی پڑھ لو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے کیڑے بزرگ نے، یہ بھی ذرا پڑھو. تو وہ ہم عرض کر دیتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب غور کر چکو تو تمہارے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. اب آ جائیں ان آیات کی طرف جن کا میں ذکر کر رہا تھا. سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے 149 کے بعد 150، تیسری لائن ہے چھٹے پارے میں، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں فرق کر دیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم بعض رسولوں کو مان لیں گے بعض کا کفر کریں گے. آگی نا بات. وہ کہتے ہیں اللہ رسول کو علیحدہ علیحدہ کرو، چلو ماننا ہی ہے تو اپنی مرضی کا رسول مانیں گے، موسیٰ کو مانیں گے عیسیٰ کو نہیں مانیں گے تو یہودی بن جائیں گے. عیسیٰ کو مان لیں گے محمد رسول اللہ کا انکار کریں گے کرسچنز بن جائیں گے. اور ہم سب کو مانتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ایمان لانے میں کسی پیغمبر میں فرق نہیں کرتے، ہمیں تو سکھائی یہی گیا. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں چلو ہم بعض کو مانیں گے بعض کو چھوڑ دیں گے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کا کوئی راستہ نکال لیں. اللہ اکبر. اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ کٹر کافر ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنی مرضی کے رسولوں کو مانیں گے باقیوں کو چھوڑ دیں گے. یہ قرآن میں ہے جناب، یہ صحیح مسلم شریف نہیں ہے. جو ایک پیغمبر کا بھی انکار کرے گا کٹر کافر ہے وہ. یا وہ یہ کہے گا کہ بعض پیغمبروں کو مانوں گا بعض کو نہیں مانوں گا، یا یہ کہے گا کہ اللہ کو مانوں گا رسول کو نہیں مانوں گا. یہی تو ہوا ہے. وہ فرق کریں اللہ اور رسول کے ایمان لانے کے اندر. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایون نماز کی حالت میں بھی جب ایسی آیات پڑھتے تھے کہ جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر آتا تھا تو اللہ سے نماز ہی میں دعائیں مانگا کرتے تھے. یہ سنت ہے. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان والے ہیں، باللہ اللہ پر لاتے ہیں ایمان، ورسولہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑتے ایمان لانے کے اعتبار سے کہ چلو یار ہم ساروں کو مانیں گے عیسیٰ کو نہیں ماننا، دل نہیں مانتا. ایسے لوگ نہیں ہوں گے، وہ سارے پیغمبروں کو مانیں گے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عنقریب بدلہ دے گا ان کے نیک اعمال کا پورا پورا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو سر یہ آیت نمبر 150 سے 152 تک میں نے یہ قرآن سے ثابت کر دیا کہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 کو جو لوگ آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، صابی ہے، مسلمان ہے، سارے ہی سارے جنتی ہیں، چاہے وہ رسول اللہ کا انکار کر دے، کوئی موسیٰ کا انکار کر دے، کوئی عیسیٰ کا. تو قرآن نے سورہ نساء کے اندر کلیئر کیا ہے کہ بھائی کسی نے غلط مطلب نہیں نکالنا. اب آپ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں جو وحدت ادیان کی بات کر رہے ہیں وہ اپنے زوم میں دو جرم کر رہے ہیں. ایک تو یہ کر رہے ہیں کہ اس آیت کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں، اور دوسرا اس کا غلط مطلب نکال کر سورہ نساء کی آیت نمبر 150، 151 اور 52 کا انکار کر رہے ہیں. تو جب آپ غلطی کرتے ہیں نا تو سر پھر وہ اس غلطی کے ایفیکٹس نظر آتے ہیں. تو قرآن دیکھیں
کسی حدیث کا محتاج نہیں ہے اپنے عقیدوں کی حفاظت کے لیے، کیونکہ منکرین حدیث نے تو ماننی نہیں تھی یہ حدیثیں. ہم قرآن کا جواب قرآن سے دے رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں ایز فار ایز عقائد آر کنسرنڈ، قرآن حکیم کسی بھی حدیث کا، کسی قول کا، کسی بزرگ کی خدمات کا محتاج نہیں ہے. ہاں یہ سب کے سب لوگ قرآن کے محتاج ہیں، سب کے سب لوگ. سر صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت ابوبکر کا پہلا جو خطبہ ہے اس میں الفاظ ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قرآن کے ذریعے ہدایت کاملہ تک پہنچایا، اور اب تم اس کتاب کو ان کی امت تک پہنچاؤ. سر پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ ہے ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت. وبینات من الہدی والفرقان، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185. اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. یہ کتاب بھی اور جس پہ نازل ہوئی، صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. اور آپ کے علماء کرام، علماء کرائم نہیں میں کہتا، وہ کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے. یہ بات کوئی یہودی عیسائی آپ کو آگے کرے تو آپ کہیں گے اللہ کا دشمن ہے، اور جو مسلمان شکل والا اسلام کا دشمن ممبر پہ یہ بات کرتا ہے آپ اس کو کوٹ کرتے ہیں، جی مفتی صاحب نے فرمایا ڈائریکٹ نہیں قرآن پڑھی تھا. تو سر اسلام کو باہر سے کسی خودکش حملہ آور کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے اندر ہی ہزاروں کی تعداد میں علماء سو خودکش حملہ آوروں کی شکل میں موجود ہیں، اور پریکٹیکلی انہوں نے جو کچھ کرنا ہے اس امت کے ساتھ کر دیا ہے. خود تو بیڑا غرق کیا اپنا انہوں نے، اور ہمارے باوجداد کو بھی انہوں نے جس گمراہی میں پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا. یہ تو قیامت والے دن یہ لوگ جب گریبان ان کے پکڑیں گے نا تو سورۃ العذاب میں آتا ہے، کہیں گے اے اللہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے ان بڑے باباؤں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے دنیا میں ہم گمراہ ہوئے. ادھر نعرے مارتے تھے، ادھر نعرہ یہ ماریں گے یا اللہ چکو انہوں پہلے، چک کے پہلے انہوں سٹ ڈبل عذاب دے انہوں. ٹھیک ہے، یہاں وہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہوں گے، دامت برکاتہم عالیہ کہتے ہوں گے، مدہ ذلہ کہتے ہوں گے. تو یہ تو جب حقیقت سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک خوبصورت بریانی کی پلیٹ آپ کے سامنے ہو اور آپ کو بھوک بھی سخت لگی بھی ہو، اس کی خوشبو بھی آپ کو لبھا رہی ہو، اس دوران کوئی شخص، کوئی کلین شیو آدمی بھی آ کے آپ کے کان میں ہلکا سا کہہ دینا کہ جناب یہ جو بزرگان دین نے آپ کی دعوت کی ہے نا، اس بریانی کی پلیٹ میں زہر ڈالا ہوا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کی بھوک مر جائے گی. اب وہ بزرگان دین چاہے قرآن پہ حلف بھی دے دینا آپ کو کہ اس میں زہر نہیں ہے، مانیں گے آپ؟ کیونکہ جان جا رہی ہے، اور جہاں ایمان جا رہا ہے ہم چیخ چیخ کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. آپ کہتے ہیں نہیں ماننی بات، تو ٹھیک ہے سر، یہ تو پھر چکھ کے دیکھ لیں آپ. لیکن دنیا میں تو بریانی کا پتہ چل جائے گا کہ زہر ہے کہ نہیں تھوڑی دیر بعد جب آپ شہادت کے رتبے پہ پہنچیں گے. لیکن یہ جو بریانی آپ کو کھلا رہے ہیں زہر آلود غلط عقیدوں کی، یہ آخرت میں پتہ چلے گا، پھر آپ دنیا میں واپس نہیں آ سکتے. تو اس سے پہلے غور کر لیں اور آخرت کی تیاری کر لیں. اور جو بندہ چیخ چیخ کے آپ کو بلا رہا ہے اس طرف کہ آؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچ جاؤ اور دیکھو تمہارے ساتھ کیا دھوکہ کیا ہے انہوں نے. تو پچھلے اتوار آپ کو پتہ ہے ہم نے 26 جنوری 2020 کو مجلس نمبر 100 ریکارڈ کروا دی ہے. میں پوری دنیا میں جتنے اپنے آڈینس ہیں ان کو بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اب آپ کو دنیا میں کوئی کلپ میرا، کوئی ویڈیو لیکچر کسی شخص کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. دوستوں یاروں کو آپ سینموں میں فلموں کے لیے بھی لے جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی ہمدردی ہے، چاہے آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں. فلم میں شاید وہ بور ہو جائیں لیکن اس ویڈیو میں وہ 5 گھنٹے میں بور نہیں ہوں گے، جو کچھ اس کے اندر ہوا ہے آپ کو پتہ ہے. تو مجلس نمبر 100 جس کو بھی پہلا تعارف کرانا ہے اس کو مجلس نمبر 100 ہمارا مقدمہ ہے. دیکھو کیونکہ آج تک جتنے رونے میں نے روئے ہیں کہ کتابوں کا دین اور بابوں کا دین اور، اس کی 50 ایگزامپلز کم از کم میں نے اس میں کوٹ کی ہیں دلائل کے ساتھ، اور پہلا 1 گھنٹہ پورا مقدمہ سامنے رکھا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جس کے دل کے اندر ذرا سی بھی ایمان کی رتی ہے اور جسے اپنی آخرت کی فکر ہے، یا تو وہ دعوت قبول کرے گا یا کم از کم آپ کو دوبارہ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، ڈیفینسو موڈ میں چلا جائے گا. جو پہلے بڑے فیسے موڈ ہو تو کیڑے پاسے لگ گئے ہیں، پھر آپ کو دیکھ کے کترائے گا کہ یار یہ صحیح پاسے لگ گیا، میں انہوں شکل بھی نہیں دکھا سکتا. تو یا بات قبول کر لے گا اور جھوم جھوم کے کہے گا
کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ کتاب و سنت کی دعوت ہمیں دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔